وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 33۔ آج کا موضوع، ہم کیا مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ ہوں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اے ہماری قوم، تم اللہ کی طرف بلانے والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ ومن لا يجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ ہی اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوں گے۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 33، لفظی ترجمہ۔ اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ولم یعیا بخلقہن، اور اس کو اس کی پیدائش سے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، بقادر، کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات پر، علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے، بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ۔ سامعین کرام، بنیادی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں ایک مضبوط دلیل ہمیں دے رہے ہیں۔ اصل میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پیغمبر کی آمد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ یہ بتائے کہ دنیا اس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی دنیا میں نہ اس نے رہنا ہے مستقل طور پہ، نہ دنیا میں اس کے اعمال کا نتیجہ دنیا میں اس کو نہیں ملے گا۔
بلکہ اللہ کے رسول جو ہیں اس کو آگاہ کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کھیتی ہے آخرت کی، یعنی تم نے دنیا میں ایسے زندگی گزارنی ہے جس کے نتیجے میں تمہاری آخرت اچھی ہو جائے، آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ آخرت کیا ہے؟ انسان کے جو زندگی ہے اس کا نتیجہ اس کو ملے گا آخرت میں، اور آخرت کب ہے؟ بہت جلد ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اور یہ بات تو ہم دیکھ رہے ہیں سامعین کرام، موت ہمارے ارد گرد ہی ہے، موت کا وقت ہمارا لکھا ہوا ہے، اس کا وقت اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ ہمیں موت کو یاد رکھنا ہے، اور موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کو اپنا مستقبل سمجھنا ہے، اور اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، مستقبل کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ دنیا جو ہے سامعین اکرام یہ ہمارا آج ہے، اور جب موت آئے گی تو ہمارا مستقبل شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال لیکن اس بارے میں ہم بہت زیادہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو اپنی منزل سمجھ لیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، اور دنیا ہی ہمیں محبوب ہے۔ دنیا میں ہم اپنا مستقبل تلاش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو عام زبان زد و عام ہے کہ والدین ماں باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں، بھئی پڑھو، مستقبل کے لیے کچھ بن جاؤ، تمہارا اپنے مستقبل کا خیال رکھو۔ یہ کتنی جاہلانہ بات ہے سامنے کرام، یعنی میرے حساب سے چلیں، آپ کے حساب سے شاید نہ ہو، لیکن میں تو انتہائی احمقانہ بات تصور کرتا ہوں اس بات کو کہ آپ دنیا میں اپنا مستقبل ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے بچوں کو جھوٹے مستقبل کے لیے آپ تیار کر رہے ہیں، ساری توجہ آپ کی بھی دنیا کی طرف ہے، اور آپ بچوں کو بھی اپنے دنیا کے جہنم میں دھکیلنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ بہت غلط حرکت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہمارا مستقبل ہی نہیں ہے، دنیا میں ہم نے رہنا ہی نہیں ہے۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے تو ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے اچھے طریقے سے، قرآن نے بتا دیا ہے، رسول نے بتا دیا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، لہو ولعب، کھیل تماشا۔ کھیل تماشا میں کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، کوئی کھیل لگا لیتا ہے، کوئی مداری کوئی کھیل دکھا رہا ہے آپ کو، اس کا کیا حاصل وصول ہوتا ہے؟ وہ ہمارے پشتوں میں ایک وہ ہے کہ وہ خی ماران و خرسئی داروگان، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اکثر یہ پہلے جو ہوتے تھے، آج کل تو نہیں ہے ایسے لوگ، یعنی ان کا رواج کم ہو گیا ہے۔ پہلے ہم چھوٹے تھے، ہماری مطلب میں بات کر رہا ہوں 70s کی بات کر رہا ہوں اور 60s کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کوئی جعلی حکیم ہوتے تھے، جڑی بوٹیاں سجا کے پھر کوئی تماشا دکھا دیتے تھے، کوئی کھلونا ایسا نکال لیتے تھے، اور کوئی کرتب وغیرہ دکھا دیتے، کوئی سانپ کا وہ پٹاری رکھی ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی اب یہ پٹاری ہے، اس میں ایک بہت خطرناک سانپ ہے، میں اس کو ابھی دکھاتا ہوں، ابھی کھولتا ہوں، میری ایک بات سن لو۔ پھر وہ دوائیوں کی جو اپنے اثرات ہیں اور جو کمزوریاں ہیں، مردانہ کمزوری کے لیے دوائی لایا ہوں یا وہاں پہاڑوں سے لایا ہوں، یہ سلاجیت ہے، وہ آخر تک پٹاری نہیں کھلتی ان کی، اور وہ بس اپنی دوائیاں بیچ کے، معجون اور سلاجیت وغیرہ بیچ کے چلے جاتے تھے۔
تو یہ مطلب اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. ویسے یہ عام طور پہ جو کھیل آپ کھیلتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ کرکٹ آپ کھیل رہے ہیں، ساری ایک کرکٹ کا بخار ہو جاتا ہے جب ورلڈ کپ ہوتا ہے، آپ کی ٹیم جو ہے مثال کے طور پہ اچھی ٹیم ہے، تو بس بڑی بڑی اسکرینیں لگ جاتی ہیں اور کیا کیا تماشے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے. ادھر PSL وغیرہ ہوتا ہے، 2018 کی بات کر رہا ہوں، کل کا پتہ نہیں ہے. تو کرکٹ کا ایک بخار ہے، 5-5 ہزار روپے کے ٹکٹ لوگ جا کے دیکھتے ہیں، فضول 12 گھنٹے ضائع کر کے آ جاتے ہیں اپنے. میں نے دیکھا ہے، مطلب سنا ہے کہ وہ ٹکٹ کے لیے، ایک ٹکٹ کے لیے یعنی 8 بجے دفتر کھلنا ہے ٹکٹ بیچنے والے کا، اور صاحب جو ہے رات کو بستر لے کے آ جاتے ہیں، وہی رات کرتے ہیں تاکہ صبح لائن میں لگ کے جلدی سے ٹکٹ لے لیں. یعنی ایک فضول کام ہے. ہم خود سامعین کرام کہنے دیں مجھے، ہماری زندگی فضول ہے. فضول کوئی مقصد ہی نہیں ہے جینے کا. دنیا تو کوئی مقصد ہو نہیں سکتی. آپ نے دنیا اور ما فیہا کو اپنا مقصد بنا کے زندگی گزار رہے ہیں. تو کھیل تماشا ہے یہ. آپ نے بہت کھیل لیا، بہت دنیا کو منزل بنا لی، آدھی دنیا آپ کی ہوگی. چلیں، ابھی تک کسی کی ہوئی نہیں آدھی دنیا، اور نہ ہو سکتی ہے. دنیا تو بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی. آدھی دنیا کا مالک تو کوئی، چلے مان لیں آدھی دنیا آپ کی ہوگی. آپ نے کما لی، اپنے آپ اتنے ذہین تھے اور یہ تھے اور وہ تھے اور یہ تھے نا، چلیں مان لیا. لیکن یعنی آپ کی پھر سال بعد ہی آپ کی جان نکل گئی. اب کیا ہوگا؟ یعنی آپ تو لے جا نہیں سکے. تو یہ ایک دھوکے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کھیل تماشا ایسا لہو و لعب. دیکھیں میرے اور آپ کے جو یعنی آرگو ہیں وہ اس کو تو ہم نظر انداز کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو ہیں اس کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کرتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب. اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو بہرحال یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہا ہے کہ بھئی اللہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، انہ علی کل شیء قدیر. دیکھیں عام طور پہ سامعین کرام جو ہمارا طرز زندگی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین نہیں ہے، نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر. ٹھیک ہے، تو جنت پر یقین نہیں ہے، دوزخ پر یقین نہیں ہے، اور دوبارہ جی اٹھنے، یعنی ہماری نظر میں زندگی بس یہی ہے. اور یہ 100% کافروں کا بھی عقیدہ تھا جو ہمارا عقیدہ ہے. کافر بھی یہی کہتے تھے ما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب وما یہلکنا الا الدہر ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ صورتوں میں. کافر یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا ہے تو یہی ہے، جینا ہے تو یہی جینا ہے، مرنا ہے تو بس ختم. اور زمانہ کی گردش زمانہ ہے، اس میں ہم وفات پا جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں. جو ہمارا عقیدہ ہے وہی کافروں کا بھی عقیدہ ہے. دیکھیں عقیدہ وہ ہوتا ہے جس پر آپ کا یقین ہو. نظریہ اور عقیدہ یہ بہت بڑا ہماری زندگی پر اثرات ڈالتا ہے. جو بھی ہمارا نظریہ ہوگا اس نظریے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے اور گزارتے چلے جائیں گے. ہمارا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ اسلام کا نہیں ہے. ہمارا نظریہ، دیکھیں میں نظریہ اور عقیدہ اس کو کہتا ہوں جس پر ہمیں یقین ہو. جس پہ یقین نہ ہو وہ عقیدہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ نظریہ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارا نظریہ دنیا میں رہنے کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. جو حقیقی نظریہ ہے، جو حقیقی عقیدہ ہونا چاہیے، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ بھئی دیکھو میری طاقت کو تو دیکھو، تم کیوں دوبارہ جی اٹھنے سے انکار کر رہے ہو؟
حضور کے زمانے میں ایک مشرک آیا، کوئی مردے کی ہڈی تھی اس کے ہاتھ میں، وہ سیدھا ہڈی تھی بھربھری، حضور کے سامنے آیا اور وہ ہڈی کو مسل کے کہنے لگا کہ یا محمد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟ یعنی ایک قسم کا ہنسی مذاق میں اس نے یہ بات کہی، یہ اس میں اب کیا رائے، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگی؟ وہ تو یہ عقیدہ ان کا بھی نہیں تھا، ہمارا بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم سامعین اکرام اس بات پہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ غور کریں۔ دیکھیں، ہم ایک سرٹیفائیڈ مصدقہ طور پہ کرپٹ قوم ہیں۔ یہ جو جائزے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیڈران آتے ہیں تو وہ ان کے ابھی میں 2018 کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی باولے کتے نے نہیں کاٹا تھا کہ اب وہ شخصیت کے بھی میں نام نہیں لے رہا، مناسب نہیں ہے، لیکن عدالت کے جج کے سامنے اس نے کہا کہ یعنی وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ مجھے بڑا درد ہے قوم کا، میں نے یہ کیا، یہ بچت کی، وہ بچت کی، تو وہ جج کو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی باولے کتے نے کاٹا تھا جو میں یہ کام کرتا یا وہ کام۔ بہرحال اس پہ میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے لیڈران کے پیٹ میں قوم کا درد نہیں ہے، یہ کرسی کے چور ہیں، سب اپنی اپنی کرسیوں کے بس اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، بس دولت، عزت، شہرت یہ انسان کو چاہیے۔ ابھی الیکشن کا دور ہے، ہو سکتا ہے 20 سال بعد کوئی کلپ سنے تو وہ، بہرحال میں اس وقتی حالات کے تحت، ابھی الیکشن ہونے والے ہیں جولائی میں، ایک پارٹی کا ایک وزیر 10 سال سے وہ وزیر رہا ہے، ابھی اس کو نیشنل وہ صوبائی رہنما تھا، اب اس نے چاہا کہ میں جاؤں قومی اسمبلی میں، اس کو ٹکٹ ملا نہیں تو وہ بے پر گیا، تو وہ کہتا ہے میں مالچیا تو نہیں ہوں ان لوگوں کا، اپنی پارٹی والوں کو کہتا ہے کہ میں ان کا کوئی بوٹ پالش کرنے والا تو نہیں ہوں۔ اس نے آزاد الیکشن کا اعلان کر دیا کہ بھئی میں آزاد الیکشن لڑوں گا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی ملک و قوم کی ہمدرد نہیں ہے، ورنہ اس ملک کو تو یعنی ہم نے خود تباہی پہ ڈالا ہے کہ ایسی لیڈران اپنے منتخب کرتے ہیں، جیسے ہم ہیں، جیسے ہم بے ایمان ہیں اسی طرح بے ایمان لیڈر ہیں ہمارے۔ یہ تو اعمالکم عمالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح فرما دیا ہے، تم بے ایمان ہوگے تمہارے لیڈر بھی بے ایمان، تم ایماندار ہوگے تمہارے لیڈر بھی ایماندار ہوں۔ ہم خود بے ایمان ہیں، ہمارے لیڈر بھی بے ایمان ہیں، لیڈروں کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو ہمارا ہے، بے ایمانی تو ہم میں ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دولت، عزت، شہرت اور پھر یہ ہے، تو یہ سارا جو ملغوبہ ہے یہ سارے کا سارا ہی غلط ہے۔ بہرحال میں تو اس آیت کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ زمین اور آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے، اور یہ وہ زمین اور آسمان ہے جس کا دوسرا کنارہ ہمیں معلوم نہیں ہے سامنے کرام، اور نہ معلوم ہو سکتا ہے، یہ بات بھی ہے۔ اب اتنی وسیع اور عریض کائنات، اور یہ بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہمارے یقین کے لیے فرما رہے ہیں، ایک دلیل ہمیں دے رہے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، اتنی وسیع اور عریض کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس سے اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں لگی، تھکا تو نہیں۔ آپ ایک مکان بناتے ہیں، بنگلہ بناتے ہیں، سال لگ جاتا ہے اس میں، عام طور پہ یعنی بہت جلدی ہو تو سال لگ جاتا ہے، ورنہ تو پھر تو سال میں مطلب یہ ہے کہ اس کا ڈھانچہ کھڑا کرنا، اس کے پلستر، یہ وہ، اور اتنے یعنی درد سری ہوتی ہے کہ آپ کو مسلسل خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ خود بنوا رہے ہیں نا تو وہ سال لگ جاتا ہے، پھر کبھی کبھی آپ بریک لے لیتے ہیں کہ بھئی بہت تھک گئے۔ زمینیں میں یعنی دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایک مکان ہم سے بن نہیں پاتا، بنتا ہے تو تھکاوٹ آ جاتی ہے، چلو بھئی کہیں آرام کر لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے مکان بنانا۔
زمین اور آسمان تمام کائنات جس نے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دلیل میں فرما رہا ہے، اور مجھے تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ۔ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ ساری کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے آبا و اجداد کو میں نے پیدا کیا تھا، اور میں پیدا کرتا چلا جا رہا ہوں۔ یعنی یہ زمین اور آسمان میں تو ہماری بھی تخلیق ہے سامنے کرام، اور اسی طرح جو بھی جاندار ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کو پیدا کر رہا ہے، یعنی اللہ ہی ان کا خالق ہے۔ یہ تمام چیزوں کا خالق سماوات والارض کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو تھکتا نہیں ہے، یعنی ایسے قادر مطلق ذات ہے۔ ایک عام بات ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ دوسری جگہ یہی بات ہے لیکن ذرا مختلف الفاظ ہیں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب کے الفاظ ہیں وہاں، لیکن یہاں تھکاوٹ کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ دیکھو القادر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا صفات پہ۔ القادر ہر چیز پر قادر ہے، القادر قدرت والا ہے، اور پھر اس کے جو قدرت ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ بھئی یہ جو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا کام انما امرہ اذا اراد شیئا، جب کسی کام کا وہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ باتیں غور کرنے کی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا تو ارادہ ہو جاتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، اور میں نے مردوں کو مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ مردے یعنی مادہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اول پیدائش جو ہے وہ اصل تو وہ ہے کہ مادہ نہیں ہے، آپ پیدا کر رہے ہیں۔ کائنات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی یبدو ابتدان پیدا کیا، کوئی مٹیریل ہی نہیں تھا۔ وہ زیادہ مشکل ہے، جب مٹیریل ہو تو پھر یعنی ایک مکان آپ ڈیمالش کر دیں، پھر اس کی اینٹیں صحیح ہوں تو اسی سے پھر آپ دوسرا مکان بنا لیں، کوئی سیمنٹ گارے سے دوسرا مکان بنا سکتے ہیں آپ، لیکن کچھ ہے ہی نہیں۔ یبدی کہتے ہیں بدا، ابتداءً پیدا کرنے والا، اللہ کی صفت ہے نا، وَهُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ۔ بہرحال تو اللہ کو یعنی کوئی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس میں یہ نقطہ جو ہے نوٹ کر لیں کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا کام کیسا ہوتا ہے، وہ کام کیسے کرتا ہے؟ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کہیے سبحان اللہ۔ ارادہ کر لیتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ لفظ کن سے کائنات پیدا ہوئی۔ اب اس میں تھوڑی سی یعنی ایک باریک نقطہ بھی ہے کہ آیت میں تو یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا۔ تو یہ لفظ کن جو ہے یہ بھی الفاظ ہے نا کہ ہو جا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جب ارادہ کر لیا تو بس وہ کام ہو گیا۔ یہ تھوڑا سا اس میں نقطہ ہے، باریک نقطہ ہے۔ یہ تو یعنی الفاظ یعنی جب آپ بناتے ہیں یا سمجھانے کے لیے تو یہ لفظ کن سمجھانے کے لیے ہمیں، لفظ کن سمجھانے کے لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہو جا، تو اس میں ارادہ اور لفظ کن نہیں، اس میں لفظ کن جو ہے وہ اللہ کا ارادہ ہی ہے، یعنی اللہ کا فقط ارادہ ہو جانا اور اس کام کا ہو جانا، اور کیوں نہ ہو، انہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جب یہ اللہ تعالیٰ کی آپ قدرتوں پر غور کریں گے، وہ کریں گے، یعنی تو بس
یہ ساری بس کہانیاں ہیں، پھر اللہ کی قدرت کے سامنے یہ ساری کہانیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جتنی یہ کائنات ہے، اللہ تعالیٰ، میں آپ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ارادہ کر لیا تو کہ بھئی میں ایسی 1000 کائناتیں پیدا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے۔ 1,00,000 کائناتیں پیدا کر رہا ہوں، 1000 کھرب کائناتیں پیدا کر رہا ہوں، ایسی جس کا ہم نے کنارہ بھی نہیں، بس وہ ارادہ کرنے سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت طاقت والا ہے، بہت طاقت والا ہے۔ اس کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کا اندازہ ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے۔ اس کی صفات کا اندازہ جس طرح ذات ہے، اسی طرح صفات اس کی وراء الورا ہیں، اس کی ہم سوچ نہیں سکتے۔ انہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ یہ جملہ تو کافی آتا ہے قرآن میں، اور یہ ہماری سمجھ کے لیے کہ بھئی میرے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر۔ بدر کے میدان میں 1000 مسلح افراد تھے، 313 تقریباً نہتے تھے، فتح کس کو ہی؟ 313 کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ پہ مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک کا آغاز، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تو ہم ذرا تک نظر ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی اصل جو طاقت ہے۔ اب اس میں بات کیا ہے کہ ان یحیی الموتى، کیا میں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ بھلا کیوں نہیں؟ انہ علی کل شیء قدیر۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے سامعین کرام، اور یہ مضمونوں کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ اولم یروا، یا یہ نہیں دیکھتے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں اور زمین، ولم یعی بخلقہن، اور اس کو بنا کے وہ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوا۔ اولیس یعنی بقادر، کیا وہ قادر نہیں ہے علی ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير۔ Do they not realize that God, who created the heavens and the earth, and was never tired by creating them, is able to revive the dead? Yes, indeed, He is capable of everything. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔